نیم کا اور نہ جانے کتنی کتنی قسم کا پانی اس کے اندر، اور ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہیں، اور عجیب قسم کی جو ہے چھاؤں ہے، دھوپ ہے، ہر قسم کے میوے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کو اس کے اندر دل نہیں لگ رہا تھا۔ تو ان کے دل کو بہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جاوی فصلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ رات میں سوئے آدم علیہ السلام بسترے پر، اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے بازو میں حوا علیہ السلام کو دیکھا، پریشان ہو۔ حوا علیہ السلام اپنے بازو میں دیکھ کر، اپنے سائڈ میں دیکھ کر حیران ہو کر پریشان ہو کہ یہ کیا مخلوق ہے۔ ان کے قریب جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ آدم علیہ السلام تو ان کے قریب نہیں جا سکتے، ان کے قریب جانے کے لیے تمہیں مہر دینا ہوگا ان کے پاس میں جانے کے لیے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مہر کا سسٹم کہاں سے نکلا ہے، مہر کہاں سے شروع ہوا ہے، مہر کی ایجاد کہاں سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کا دل بہلانے کے لیے حوا علیہ السلام کو انہی کے جسم سے، جاوی فصلی سے نکالا ہے۔ اس لیے عورت کے اندر ایک ٹیڑھی قسم بھی ہوتی ہے کہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے جاؤ تو ٹوٹ جاتی، اس کے مزاج کے اندر سختی ہوتی، برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے، سمجھنے کا مادہ کم ہوتا ہے۔ حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام ان کے قریب جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ تم ان کے قریب نہیں جا سکتے، اس کا مہر ادا کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ مہر کیا ہے؟ حوا علیہ السلام کا مہر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھ کے بخش دو، تمہارا مہر ادا ہو جائے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدم کے اعتبار سے، انسان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس سے پہلے جو مخلوق تھی وہ جناتوں کی شکل میں تھی، جینوں کی شکل میں تھی جو زمین پر رہتی تھی۔ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے بھی تھے، لیکن انسان نہیں تھے، جنات تھے اور دوسری مخلوق تھی۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی دائی فصلی سے جو ہے حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، اور جو ہے انسانیت کا سلسلہ ان دونوں سے شروع ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام سے کہ میرے آخری نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھ دو تو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، اور شاعر نے بھی کہا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سمندر بھی نہ ہوتا، یہ زمین بھی نہ ہوتی، یہ آسمان بھی نہ ہوتا، یہ چاند تارے سورج سیارے اور یہ جتنی مخلوقات ہیں کچھ بھی نہ ہوتی اگر محمد نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر محمد نہ ہوتے تو اے آدم علیہ السلام ہم تم کو بھی پیدا نہ کرتے۔ اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا تھا، اے جبرائیل تم آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 انبیاء دنیا کے اندر آئے ہیں، کسی نبی پر صحیفے لے کر آئے، کسی پر کتابیں لے کر آئے، کسی کو ڈائریکٹلی آگے بات کی ہے، تم آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک
تمہاری عمر کتنی ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم پیش نبی آئے، اور نبیوں کے درمیان بھی بہت بڑے بڑے فاصلے تھے۔ کسی نبی کے آنے کے بعد 500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، کسی نبی کے آنے کے بعد 5,000 سال تک نبی نہیں آیا زمین پر۔ آدم علیہ السلام کے بعد کئی سالوں کے بعد نوح علیہ السلام، پھر ان کے بعد میں دوسرے نبی، پھر ان کے بعد میں دوسرے نبی، اور بیچ میں بہت زیادہ وقفہ رہا۔ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے جبرائیل، تمہیں تمہاری عمر کا کچھ علم ہے، پتہ ہے؟ اتنی زمانے سے کتابیں لا رہے ہو، صحیفے لا رہے ہو، اور جو ہے اللہ کی طرف سے باتیں لا کر نبیوں کو بتا رہے ہو، تو تمہاری عمر کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ کوئی تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی، مجھے میری عمر کا تو علم نہیں، مجھے یہ معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن مجھے ایک بات معلوم ہے کہ میں عرش کے سامنے ایک نور کو دیکھتا تھا، ایک روشنائی کو دیکھتا تھا، ایک اجالے کو دیکھتا تھا، ایک نور کو دیکھتا تھا۔ میں 70,000 سال میں ایک مرتبہ اس نور کو دیکھتا تھا۔ 70,000 سال میں ایک مرتبہ میں اس نور کو دیکھتا تھا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس نور کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ مجھے یہ تو علم نہیں ہے کہ میری عمر کتنی، لیکن میں نے ایک نور دیکھا ہے عرش کے سامنے، جس کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا، اور 70,000 سال میں ایک مرتبہ دیکھتا تھا۔ باری تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے جبرائیل، تم جانتے ہو کہ وہ نور کیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی، میں نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نور میں ہی تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ محمد نہ ہوتے تو ہم تم کو بھی پیدا نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا دل بہلانے کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کا مہر ادا ہو گیا، اور اس کے بعد وہ جنت میں رہنے لگے کئی سالوں تک رہے۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا درخت کے قریب جانے کا اور وہ گندم کے دانے کھانے کا۔ یہ بہت لمبا واقعہ ہے، یہ ساری چیزیں پیش آئی۔ اس کے بعد دنیا میں بھیج دیے گئے۔ پھر دنیا میں رہنے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، معافی تلافی ہوئی، پھر ایک جگہ جمع ہوئی عرفات کے میدان میں حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام، اور پھر یہ دنیا کے اندر سلسلہ چلتا رہا انسانیت کا۔ تو مجھے یہ بتانا ہے کہ آج جو اپنے حالات چل رہے ہیں، اپنے حالات جو آج چل رہے ہیں ہندوستان کے اندر بھی اور دوسرے ممالک کے اندر بھی، کہ عورتوں کو جو ہے مرد کے لیول میں لانے کے لیے، مرد کے جیسا بنانے کے لیے، اور ان کو عہدے پر اور کرسیوں پر بیٹھانے کے لیے جو ہے محنت کی جا رہی، تو یہ محنت جو ہے شریعت تو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ اسلام یہ نہیں بولتا کہ تم عورتوں کو عزت مت دو یا ان کو ذلیل کرو، یہ کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ اس کا جو مقام ہے اور جس کام کے لیے اور جس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس معاملے کے اندر شریعت نے کہیں بھی عورتوں کو روکا نہیں۔ مرد کے ذمے عورتوں کے نام نفقہ اسی لیے رکھا گیا شریعت کے اندر۔ جب عقد نکاح ہوتا ہے
جب ایجاب اور قبول ہوتا ہے تو اس ٹائم کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی کو ہم تیرے نکاح میں دے رہے ہیں معان نفقے کے، جو اس کے اخراجات ہیں، جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں، جو اس کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، یہ ساری ذمہ داری تیرے اوپر رہے گی۔ اگر تو اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے تو قبول بول، نہیں تو نہیں بول۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے۔ تیرے نکاح میں جس لڑکی کو دیا جا رہا ہے اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری، اس کے رہنے کے لیے گھر کی ذمہ داری، اس کو پہننے کے لیے کپڑوں کی ذمہ داری، اور جو ہے اس کی ضرورت کی چیزیں، یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری اگر تو لیتا ہوگا تو تو اس کو قبول کر، نہیں تو نہیں بول سکتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر نکاح کرنے کی استطاعت ہے، طاقت ہے تو تم نکاح کرو، اگر اس کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو تم روزہ رکھو۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوجہ، اگر تمہارے اندر نکاح کی استطاعت ہے تو نکاح کرو، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو تم کو روزہ رکھنا ہو۔ کیوں کہا شریعت نے؟ شریعت نے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تمہارے اندر استطاعت ہے نہیں ہے تم نکاح کر لو، بس بعد میں دیکھا جائے گا، اس کو ڈیوٹی پر لگا دینا، کوئی نوکری پر رکھ دینا، اور تمہاری بھی زندگی گزرے گی، اس کی بھی زندگی گزرے گی۔ شریعت تو یہ بھی کہہ سکتی تھی تمہارے اندر نکاح کی استطاعت ہے نہیں ہے، کھلانے کی طاقت ہے نہیں ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے، تم نکاح کر لو، تم سے نہیں ہوگا تو وہ کھیت میں جائے گی یا کسی ہوٹل میں کام کرنے کے لیے رہ جائے گی یا کسی کے گھر پہ برتن ماننے کے لیے چلے جائے گی، وہ تمہارا بھی گزر بسر کریں گے اور اس کا بھی کرے گی، کوئی ٹینشن نہیں، نکاح کر لو۔ شریعت نے اجازت دی؟ شریعت تو کہہ رہی ہے اگر تیرے اندر طاقت ہے نکاح کی تو نکاح کر، نہیں تو تیرے لیے روزہ ہے۔ آج جو معاملے ہو رہے ہیں اور رابعہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، جو پولیس کی ڈیوٹی پر تھی، ہوم گارڈ کی ڈیوٹی پر تھی، یا کسی بھی جو ہے پوزیشن پر تھی، جو اس کے ساتھ آج معاملہ ہوا ہے، وہ معاملہ یہی سے نکلا ہے کہ ماں باپوں کو دو پیسوں کی لالچ ہوتی ہے، اگر اس کی نکاح ہو گیا تو اس کے شوہر کو دو پیسوں کی لالچ ہوتی ہے، اور وہ اپنی بیوی کو یا باپ ہے تو اپنے بیٹی کو ڈیوٹی پر لگاتا ہے اور اس کی پیسوں کی ہوس میں اور لالچ میں جو ہے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لڑکیوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے منع نہیں کر رہے ہیں، ماسٹر بنانے کے لیے منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے بہت سارے حقوق ہیں۔ منع نہیں کیا جا رہا شریعت میں کہ تم لڑکیوں کو ڈاکٹر مت بناؤ، ماسٹر مت بناؤ، پولیس مت بناؤ، شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر وہ آزادی کی زندگی استعمال کرنا چاہتی ہیں، وہ آزاد رہنا چاہتی ہیں، تو پھر شریعت کی طرف سے روک ہے، اور وہ پابندیوں کے ساتھ اس کام کو انجام نہیں دے سکتی۔ اگر وہ اسلام کے قانون کو فالو کرتی ہیں، اسلام کے قانون کو استعمال کرتی ہیں، تو وہ آج کے دور کے اعتبار سے اور حساب سے کوئی بھی ڈیوٹی نہیں کر سکتی، کیونکہ آج جو معاشرے کا حال ہے اور آج جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ شریعت کے مطابق اپنی ڈیوٹی کو انجام نہیں دے سکتی۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں، اور لڑکیوں کو اسکول پڑھانے سے یا ڈاکٹر اور ماسٹر اور جو
جو ہے انجینئر بنانے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، بنا سکتے ہیں بے شک، لیکن تم کو اس کی نگرانی کرنا ہوگی، اس کی ہر اعتبار سے حفاظت کرنا ہوگی۔ دواخانوں کے اندر جا کر دیکھو، اگر کوئی مسلم لڑکی نرس ہے تو وہاں پر غیر مسلم لڑکے نرس ہیں، ایک ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، رہنا سہنا ہو رہا ہے، ایک ساتھ میں بات چیت ہو رہی ہے، انسان ہے، مزاج ہے، اس کے اندر ایک دن تبدیلی آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ صحبت کا اثر جلدی پڑتا ہے انسان کے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو نیکی کا اثر پڑے گا، برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو برائی کا اثر پڑے گا۔ یہ تو عام بات ہے، یہ تو عام بات ہے۔ انسان اگر اچھے بن جائے، انسان اگر صاف ستھرے بن جائے تو ان کے اثرات جانوروں پر بھی پڑتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 سال تک حکومت کی ہے، 2.5 سال کی حکومت سے 2.5 سال کی حکومت میں ایسا مزاج بنا دیا تھا لوگوں کا، اور ایسا انصاف قائم کر دیا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی زکات مانگنے والا نہیں ملتا تھا، کوئی خیرات مانگنے والا نہیں ملتا تھا۔ صرف 2.5 سال حکومت کی، اور انسانوں کے آپس میں رہنے کے اور آپسی محبت اور بھائی چارگی کی وجہ سے اور آپسی تعلقات کی وجہ سے انسانوں کے اثرات جانوروں پر پڑ گئے تھے کہ بھیڑ اور بکری ایک ساتھ میں تلا پر پانی پیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، بھیڑ اور بکری ایک ساتھ میں تلا پر پانی پیتے تھے، شیر کی مجال نہیں تھی کہ بکری پہ حملہ کر دے گا۔ انسانوں کے اثرات جانوروں پر پڑ گئے تھے، ایسا انصاف قائم کر دیا تھا اور ایسا آپس میں محبت بانٹ دی تھی۔ انسانوں کے اثرات جانوروں میں منتقل ہو جاتے تو صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ رابعہ جو ہے، جس کا جو ہے دلی کے اندر معاملہ پیش آیا ہے، اس میں بہت ساری غلطیاں ماں باپ کی بھی ہوتی ہیں کہ آزادی کے ساتھ جینے کا ہنر اس کو سکھا دیا جاتا ہے اور وہ جیسے چاہے اپنی زندگی کو گزارے، کوئی اس کی رہبری نہیں ہے، کوئی اس کی دینی اعتبار سے تعلیم نہیں ہے، کوئی اس کا رہبر نہیں ہے، پھر یہ معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اگر اس کی دینی تربیت ہوتی اور اس کو دین سکھلایا جاتا، اس کو نماز روزہ سمجھایا جاتا، اس کو پردہ سمجھایا جاتا، اس کو شریعت سمجھائی جاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگی اس کو بتائی جاتی، تو یہ معاملہ پیش نہ آتا۔ جو آج معاملہ پیش آیا ہے ہمارے لیے بھی شرف کی بات ہے اور نوجوانوں کے لیے بھی شرف کی بات ہے کہ اس کا 2-4 دن تک ریپ کیا گیا اور 50 سے زیادہ چاقو کے گھاؤ کے بدن پر تھے۔ اتنی ذلیل حرکت اس کے ساتھ کرنے کے بعد، اس کے باوجود اس کو موت اس طریقے سے دی گئی تھی، اتنی ذلیل حرکت کرنے کے بعد۔ جس نے میرے بھائی دوستوں، دنیا کی تعلیم سے ہم منع نہیں کرتے ہیں اور شریعت بھی نہیں روکتی ہے، لیکن دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ آج جو موبائل کی وجہ سے آج دنیا کے اندر اور پوری ہر علاقے کے اندر جو معاملے پیش آ رہے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے، اس کا نتیجہ موبائل ہی۔ یہ جو بھی معاملات پیش آ رہے ہیں اس میں سب سے بڑا ہاتھ موبائل کا ہے۔ تو موبائل بھی اگر اپنے بیٹی کے پاس دے رہے ہیں تعلیم کے نام پر یا کوئی بھی اعتبار سے، تو اس کی بھی نگرانی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ موبائل ہم ہمارے بیٹی کے پاس دے رہے ہیں تو اس موبائل کی نگرانی کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج موبائل کی وجہ سے بڑے برے حالات
اس لیے میرے بھائی دوستوں، میں نے پچھلے جمعہ میں بھی اعلان کیا تھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آسان نکاح مہم چلائی جا رہی ہے پورے ہندوستان کے اندر، ہر علاقے کے اندر کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اور جو ہے ہر علاقے کے اندر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ نکاح کو آسان کرنا ہے، نکاح آسان ہو جائے گا، یہ ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر نکاح مہنگا ہو جائے گا تو پھر زنا عام ہو جائے گا، اگر نکاح سستے ہوں گے تو زنا مہنگا ہوگا، اگر نکاح مہنگا ہوگا تو زینے سستے ہو جائیں گے، پھر ہر طرف زنا ہوگا، برائی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے حضرت مولانا محفوظ الرحمانی جو ولی الرحمانی کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی اعلان کیا جا رہا ہے ہر علاقے کے اندر کہ نکاح آسان ہو۔ اس مہم کے اوپر جو ہے بڑی محنت کی جا رہی ہے ہر علاقے کے اندر، اور جو ہے ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ سارے مسلمان جو ہیں اپنے علاقوں کے اندر، اپنے بستیوں کے اندر، اپنے مسجدوں کے اندر، لوگوں کے اندر اس بات کو چلائے کہ نکاح آسانی سے کرنا ہے۔ آسانی سے نکاح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نکاح کے اندر جو ہے سادگی کو استعمال کیا جائے۔ دہیج کا مسئلہ ہے، گاڑیوں کا مسئلہ ہے، اپنے علاقے کے اندر تو اللہ کا احسان ہے، دوسرے علاقوں کے اندر نکاح کے اوپر بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، 10 20 لاکھ روپے نکاح میں خرچ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اور حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کی طرف سے، مولانا محمد مدنی کی طرف سے اور اویسی صاحب کی طرف سے یہ مہم چلائی جائے کہ میں نکاح کو آسان کروں، اس سے بہت زیادہ فتنے ختم ہو، اور بہت زیادہ نکاح ہوئے بھی ہے سادگی کے ساتھ۔ ایسے بہت سے نکاح ہے اس گروپ کے اوپر، خانگاہوں کے اندر بھی ہوا ہے، جالنے کے اندر بھی ہوا ہے، امراوتی کے اندر بھی، کہ بہت سارے نکاح ہوئے ہیں لیکن 1 روپے کا بھی خرچہ لڑکی والوں کو انہوں نے نہیں دیا، 1 روپے کا بھی خرچہ، صرف لڑکی اور اس کا میں، باقی سارا خرچہ لڑکے والوں نے کیا۔ ایسے بہت سارے نکاح ہو رہے ہیں بھی، اور جو ہے ایک گروپ کے اوپر بھی چلایا جا رہا ہے آسان نکاح مہم کے اوپر کہ آسانی کے ساتھ نکاح۔ اس لیے ہر دیہات کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر شہر کے اندر اس مہم کو چلانا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی اللہ چاہے گا کہ جتنے فتنے دنیا کے اندر اور خاص طور سے اپنے بھارت کے اندر ابھر رہے ہیں یہ ختم ہو گئے۔ اس لیے اپنے بچیوں کی تعلیم کی بھی فکر کریں اور ان کی نگرانی بھی کریں۔ ہر علاقے کے اندر، ہر بستی کے اندر یہ ماحول چل رہا ہے، اور یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں یہ تو چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے ذلیل کیا جائے، تو یہ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی بنا کر پیش کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کا جو ہے آپس کے اندر جو محبت ہے، بھائی چارگی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے، اور غیروں کے جو غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے، یہ ان کا مقصد ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی کے ساتھ سارے مسلمانوں کو جو ہے اپنی زندگی صحیح طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اور اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے والا